ٹیکسلا سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ملک اظہر سردار علی ملک ایڈوکیٹ اور مرکزی انجمن تاجران ٹیکسلا شیخ ضیاء الدین ہیوی ٹریفک کے بندش کے عدالتی فیصلے کے حوالے سے اپنا خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ملک آفتاب حسین، ٹیکسلا۔ میں اپنے تمام شہریوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس جنگ کو ہم لڑ رہے تھے، اور اس کو ہم جنگ تو نہیں، ظلم کے خلاف جہاد کہتے ہیں، کہ ہمارے شہر کے اوپر ظلم کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا شہر ہو، وہ شہر ہے تو اس کے اندر سے ہیوی ٹریفک دن کے ٹائم پہ نہیں گزر سکتی۔ اور یہ اتنا بڑا شہر اور اتنا مصروف شہر ہونے کے باوجود انہوں نے کچھ سیاسی لوگوں نے، اور وہ سیاسی لوگ جو ہمارے سیاسی رہنما تھے، ہمارے پہ انہوں نے اپنے کاروباری مفادات کے لیے اس عذاب کو مسلط کیا۔ برگالہ بند ہوا، یہاں سے سلارگاہ چلے گئے وہ لوگ، اور کمٹمنٹس اپنی کر کے اور اس چیز کو اوپن کر دیا گیا ٹریفک کو 24 گھنٹے کے لیے، کیا کہ وہ لوگ اپنے کاروبار یہاں سے وہاں پہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ صرف اسی وجہ سے انہوں نے کھولا۔ جب ہمیں تو ایک شہری کو تو رپورٹس یا جو محکموں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ نہیں پتہ ہوتے، پر ہم نے تھوڑا سا جو ہے اس بارے میں تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ پل کے اوپر تو 15 ٹن سے زیادہ وزن کی اجازت ہی نہیں ہے۔ 70 ٹن تو پل کا ٹوٹل وزن ہے جو برداشت کر سکتا ہے، اور ایک ڈمپر جو لوڈ ہو کر آتا ہے 50 سے 60 ٹن اس کا صرف اکیلا ڈمپر کا وزن ہوتا ہے۔ تو یہ 10 جو ٹرک جو لائنوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم پل کے اوپر جاتے ہیں تو پل زلزلہ نما بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتا ہے۔ اور نیچے جو غریب عوام ہے اور جو تاجر لوگ ہیں جن کی دکانیں ہیں، جو لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، خدا نخواستہ پل اگر گرتا ہے یا کچھ ملبہ نیچے گرتا ہے تو نیچے جو لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کی جانوں کا نقصان ان کا جو ہوگا تو وہ اس کی کون بھرپائی کرے گا؟ اسسٹنٹ کمشنر کو بطور ایڈمنسٹریٹر اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی سیاسی کارکنان کے ملازم نہیں ہے، وہ سرکار کے ملازم ہے، اور سرکار کے ملازم کا کام ہے کہ اپنی ڈیوٹی کو، بیوروکریٹ کا کام ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی کا کام ہے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے بغیر کسی سیاسی پریشر کے یا مداخلت کے۔ اگر وہ دیکھے کہ یہ کام شہر کے حق میں نہیں ہے، شہریوں کے حق میں نہیں ہے، تو ان کا کام بنتا ہے کہ اس کام کو نہ کریں، نہ کہ خاموش ہو جائیں اور اس چیز کو ہونے دیں اور غیر قانونی آرڈر پاس کریں۔ کیا آیا اگر یہ غیر قانونی آرڈر پاس نہ تھا تو ہائی کورٹ اس آرڈر کو فل فور نوٹس کرنے سے پہلے سسپینڈ کیوں کر دیتی ہے؟ اسی وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا ہے کہ عوام کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اور اتنا بڑا سٹیپ لے لیا گیا ہے کہ شہر کے اندر سے ٹریفک گزار رہے ہیں، اور اس کی ریزن بھی کوئی نہیں دی گئی۔ کیا کوئی اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ کیوں اجازت دے رہے ہیں ٹریفک کو، جبکہ ٹریفک پہلے بھی بند تھی اور اب گزر ہو رہا تھا، ٹریفک اپنے ٹائم کے مطابق ہو رہا تھا، باہر و باہر ہو رہا تھا، خانپور روڈ سے ہو رہا تھا، آگے پیچھے سے ہو رہا تھا، اور انہوں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا اور انہوں نے شہر میں سے گزارنے کی کیا۔ کیوں کہ اگر یہ لوگ بائی پاس جو خانپور والا ہے اس کو جو ہے یوز کرتے ہیں تو 200 روپیہ صرف ان کو ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ 200 روپیہ ٹول ٹیکس دینے کی وجہ سے یہ لوگ بچت کے لیے اپنا روڈ کے کھڈے بنا دیے ہیں، اس کے بعد مٹی پھینک دی ہے، اس کے بعد پتھر پھینک دیے ہیں، اور اب آپ موٹر سائیکل یا پیدل چلنے والوں کو کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ آئیں تو ان کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہی فیس پاؤڈر لگ جاتا ہے اتنا کہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو بہت ساری بچت ہو گئی ہے میک اپ کی اور باقی پروڈکٹس کی۔ تو اس چیز کو ہمارے جو کارکنوں نے جنہوں ہمیں ووٹ دی ہے، جن کو ہم نے نمائندہ بنایا ہے، ان کو بھی تھوڑی سی شرم و حیا کرنی چاہیے کہ آئندہ کس منہ سے اس شہر میں ووٹ مانگنے آئیں گے۔ اور کئی جگہ پہ تو ان کو بولا گیا تو وہ کہتے ہیں شہر والوں نے ہمیں کون سا ووٹیں دی ہیں، تو یہ ایسا رویہ ہم بالکل بھی ہمیں منظور نہیں ہے، اور آئندہ انشاءاللہ ان کو بتا دیا جائے گا کہ شہر کس کو ووٹ دے گا اور کس کو نہیں ووٹ دے گا۔ ووٹ ٹیمپر مافیا کو لوگ نو۔ بہت بہت شکریہ۔ علی بھائی زندہ باد، علی بھائی زندہ باد۔ میں چیف ایڈیٹر ہوں جہان سچ نیوز پیپر اینڈ چینل، ملک شکیل خان میرا نام ہے، میں فرزند ٹیکسلا ہوں، اور میں شاباش دیتا ہوں ملک علی کو جو ہمارا برخوردار ہے۔ اس نے بھی وہی حق ادا کیا ہے جو میں ابتدا سے کر رہا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کسی بچے نے تو ہمارے پاؤں پہ پاؤں رکھا ہے۔ یہ شہر جو ہے ہمارا ہے، جو یہاں سے 10 کلومیٹر دور رہتا ہے اس کا تو شہر نہیں ہے، جو یہاں سے 5 کلومیٹر دور رہتا ہے اس کا شہر نہیں ہے۔ یہ شہر ٹیکسلا، فیصل شہید روڈ، ٹیکسلا کے جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، یہ ان کا ہے۔ ہمیں تکلیف ہے، ہمیں پریشانی ہے، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ٹریفک نہیں گزرنی چاہیے۔ پورا پاکستان جہاں بھی آپ چلے جائیں، قانون یہ کہتا ہے کہ دن کو ٹریفک نہیں گزرے گی،
शायद ये हमारा बदकिस्मत शहर है जहाँ से ट्रैफिक खुलती रही। आज अल्लाह का करम है, हाई कोर्ट में इसने अपने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। और साथ ही मैं टाइम बड़ा मुख्तार है, साथ ही मैं अल्लामा इकबाल कहते हैं खिरद गुआ कली के रूबरू कर तस्खीर रंगे मका हबू कर, तू अपनी खुदी को खो चुका है खोई शय की जस्तजू कर, तारों की फजाए बेकराना तू भी ये मकामी आरजू कर, जो उससे ना हो सका वो मलक अली तू कर। मैं आपको शाबाश देता हूँ, आप शाबाश के मुस्तहिक हैं और मेरी माली जानी खिदमत मलक अली तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर है, इस शहर के लिए हाजिर है, इस कारोबारी जो रोड है इसके लिए हाजिर है। हम इस शहर के बच्चे हैं, बरखुरदार हैं, बेटे हैं। इंशाल्लाह आगे से आने वाली नस्लें जो हैं कम अज कम उनका मुस्तकबिल संवर जाए। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और जान सच आपके साथ साथ है। छोटी सी बात, मैं ये तमाम अवाम से मुतालबा करता हूँ कि जिन MPAs ने एग्जेक्टिव की सीटों पे बैठ के ये आर्डर पास किए हैं कि ये अदालतों की डोमेन नहीं है, तो अदालतों ने बताया कि उनकी डोमेन किधर तक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपने गांव में ट्रक गुजारने की इजाज़त नहीं दे सकते तो आपको ये हक किसी ने दिया कि आप हमारे शहर में से ये ट्रक गुजारने की इजाज़त दे दें। अगर आपने ट्रक गुजारने हैं तो सबसे पहले आप पिंड नौशहरी के वो बैरियर हटाएं जहाँ से ट्रक गुजरते हैं, उसके बाद आप टेक्सला शहर से ट्रैफिक गुजारें। बहुत शुक्रिया।